اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک بار موقع دیا اور اتنا پیارا سا مہینہ، وہ مہینہ جو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور سردار کیوں ہے بھلا؟ صاحب قرآن ہے۔ وجہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ بالکل ویسا ہی مہینہ ہے جیسے باقی مہینے ہیں، اس کے بھی دن اور رات بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن ہم نے اس کو سردار کیوں بنایا، ہم نے اس میں رحمتیں اور برکتیں کیوں رکھی؟ کیونکہ یہ صاحب قرآن مہینہ ہے۔ اور آج ہم جو بیٹھے ہیں وہ ہم اللہ سے یہ دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کوشش میں بیٹھے ہیں، یہ صحیح کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاحب قرآن بنائے۔ جس مہینے کے اوپر صرف صاحب قرآن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سردار بنا دیا، اس میں رحمتیں برکتیں کا نزول اس قدر رکھ دیا کہ ہر لمحہ اس کا رحمتوں سے بھرا ہوا۔ تو اگر کوئی انسان صاحب قرآن ہو جائے گا تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے پائیں؟ تو ہم بھی آج اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرنے اور یہ التجا کرنے بیٹھے ہیں، اسی نیت کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے قرآن کو لے کے بیٹھے ہیں، پھر ایک بار ہم آپ کا قرآن کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دہرانے جا رہے ہیں کہ یہ وہی سنت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل دہرایا کرتے تھے۔ ہر رمضان کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس نے قرآن کی دہرائی ہوتی، اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینوں میں ویسے بھی شفقت اور رحمت اور آپ کی ہر چیز ہی بڑی ہوئی تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے آج کل ہمارے موسم ہوا ہوا ہے نا۔ کیسا موسم ہوا ہوا ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، کیسا خوشگوار موسم ہے نا۔ پہلا رمضان ہی اللہ نے کتنا پیارا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ کرام یہی کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہو جایا کرتے، ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہمارے اوپر ایسے آپ کی رحمت اور شفقت رہتی تھی، اور آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل پڑھایا کرتے تھے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت دہراتے ہیں جو ہر رمضان کے اندر ہم دورہ قرآن کرتے ہیں۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ دورہ قرآن کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، ان کو درگزر کیجیے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام 3 بددعائیں کرتے ہیں ایک بدبخت شخص کے لیے، اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ ان پر آمین کہیے۔ مسجد نبوی ہے اور اللہ کے رسول ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسری پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، اور تیسری پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ایسا کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا، آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل آئے تھے، اور جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے مجھے کہا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، پچھلی ساری جتنی گناہ، جتنی غلطیاں، جتنی کوتاہیاں آپ کی ہوئی ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کروانے کا موسم، چاند سے پھر ایک اور چاند سے۔ اگر وہ اس چانس کو اویل نہ کر سکے، اللہ نے تو فل چانس ہر ایک کے لیے دیا ہے، سب کچھ ڈیلیٹ کروا لو، نئے سرے سے ابتدا کر لو، نیا فولڈر کھول لو اور اس میں ساری اچھی چیزیں رکھنا، پچھلا فولڈر ڈیلیٹ، ختم کہانی۔ اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے۔ بدعا کون دے رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار روح امین، اور آمین کس کے منہ سے کہلوائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مہینہ اتنا سخت بدعا کا بھی مہینہ ہے، جس نے یہ اویل نہیں کیا اس کے لیے بہت خطرناک بدعا۔ پھر دوسرے ممبر پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری سیڑھی پہ جب میں چڑھا تو پھر جبریل نے کہا جو شخص اپنے گھر میں ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پال لے اور ان کی خدمت کروا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پائے، یعنی یہ بھی ایک اور چیز اویل کرنے کی بات ہوئی ہے، یعنی آپ کے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہے گھر کے اندر لیکن آپ نے اسے اویل نہیں کیا تو آپ برباد ہو جائیں۔ دعا دے رہے ہیں جبریل امین، آمین کی ہلوائی جا رہی ہے رسول اللہ سے۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چڑھا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر سلام نہ بھیجے، آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے تو وہ برباد ہو جائے۔ تو یہ 3 بہت سخت چیزیں تھیں جو حضرت جبریل نے بددعائیں کی۔ تو رمضان کا مہینہ پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کروانے کا، یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت سلمان فارسی کی بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا، پہلے بھی ہم پڑھتے اور سنتے آئے کہ آخری دن شعبان کا آخری دن تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں جمع کیا اور فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، آنے والا ہے، سایہ فگن ہے، ریڈی ہے، تیار ہے، آنے والا ہے، بس جیسے ہم کہتے ہیں بارش آنے والی ہے، بادل بتا رہے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، تو ایسے ہی تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جس کی ہر ہر جو ہے نا لمحہ برکت کا اور رحمت کا ہوگا، اور جس میں ایک رات تمہیں ایسی ملے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کو مطلب اتنی اس کی فضیلتیں ہیں کہ اگر آج کا پروگرام صرف فضیلتوں پہ ہی کر لیں تو وہ پورا ہو جائے، اتنی فضیلتیں رمضان، تو اس کا کوئی لمحہ بھی مزے کی بات دیکھیں، آپ نے کام کر لیا، آپ تھک گئے، آپ نے قرآن پڑھ لیا، اب آپ کا تھکن ہو رہی ہے، آپ کا جسم کہہ رہا ہے تھوڑی دیر آرام کر لو، اللہ نے آپ کا سونا بھی عبادت ہے کیا، آپ نے ریسٹ کیا اور کس نیت سے کیا کہ میرے اندر تھوڑی اور انرجی آ جائے، میں اگین پھر دوبارہ سے کام شام کروں اور عبادت کروں اور قرآن پڑھوں اور اچھی سی نماز پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سونے کو بھی عبادت بنا دی ہے، اس کا بھی اجر مل رہا ہے آپ کو، روزہ دار سوتا ہے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچیاں جا کے سو جائیں اور کہیں افسر آنٹی نے کہا تھا کہ سو جائیے گا تو ہم تو پورا دن سوئیں گے، عبادتوں کا تو اجر مل رہا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ کیا کہا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ سونا بھی اس وقت جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کو انرجی کی ضرورت ہے، آپ تھک گئے ہیں اور اگین اٹھ کے آپ نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ سورہ قرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ ابتدا دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے افتتاح کرنے کو، کھولنے کو، ہے نا؟ اور عربوں کے اندر یہ ایک رواج سا تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ جو چیز بھی ان کو پیاری ہوتی تھی، ان کو پسند ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ اس چیز کے بہت ڈھیر سارے نام رکھتے، ان کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ جیسے ہم بھی تو ہمیں ہمارا بچہ پیارا لگتا ہے تو ہم اسے کتنے سارے نام بچپن میں اتنے سارے ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا بھی یہ تھا کہ ان کو کوئی بھی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ اس کے بہت سارے نام رکھتے تھے، تو اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بہت ڈھیر سارے نام ہے نا، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو رقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ رقیہ کہتے ہیں دم کو، اور یہ دم والی صورت ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ ابتدا میں ہے، افتتاح ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، کھل رہا ہے آپ کے اوپر رحمت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پوری ایک لسٹ کھل رہی ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ جو معتبر روایات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی صورت تھی جو پوری کی پوری مکمل نازل ہوئی، اس سے پہلے سورہ مدثر کی اور سورہ مزمل کی چند چند آیتیں نازل ہو رہی تھی، سورہ علق کیا صورت نازل ہوئی، صورت کی شکل میں آیات اکٹھی، وہ سورہ فاتحہ، اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے پر 7 وہ آیتیں نازل کی ہیں جن کے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اور یہ ایسی 7 آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو توریت، زبور، انجیل کسی میں نہیں، ان کے اندر ایسا کچھ چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے نماز لازم کر دی، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اندازہ کریں اس کی اہمیت کا، اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹرز کو، اور ویسے بھی روٹین میں بھی اگر کوئی ہلکا پھلکا بھی بیمار ہو جاتا ہے، بخار بھی چڑھ جاتا ہے، سر درد بھی ہو جاتا ہے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے، 7 بار بسم اللہ کے ساتھ، اور اگر کسی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو بالکل نہیں سمجھ آ رہی، ایون یہ کہ کینسر تک کے پیشنٹس ہوں، 41 دن تک 41 بار فجر اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے اور دم کر دے اس مریض کے اوپر اور وہ پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کی شفا دیتے ہیں 41 دن تک 41 بار، یعنی اس کے تو اتنے خزانے ہیں کہ ہم ان کو ابھی کرنے بیٹھیں تو وقت ہمارا کم پڑ جائے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ دراصل ہے کیا، یہ ایک دعا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو دنیا میں بھی ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنی ماں کے پاس ہی چلے جائیں تو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، اماں کے پاس بیٹھ کے تھوڑی تمہید باندھی جاتی ہے، کچھ تھوڑی سی اماں کو خوش کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، اماں سمجھ بھی جاتی ہیں، بتاؤ بتاؤ کام کی بات بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز سکھا رہے ہیں، وہ طریقہ سکھا رہے ہیں جس سے آپ نے اللہ کو راضی کر کے اپنی دعائیں بھی قبول کروانی ہے اور اللہ سے آپ نے مانگنا بھی سیکھنا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، ابتدا کیسے ہو رہی ہے، یعنی دعا ہے پوری کی پوری جو اللہ خود ہی سکھا رہا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے نا کہ جیسے آدم علیہ السلام، ہم آگے پڑھیں گے بھی،
حضرت آدم علیہ السلام جب غلطی ہو گئی ان سے اور زمین پہ بھیج دیا گیا ان کو، اب ان کو تو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے، وہ تو پھر نہیں تھے نا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی دونوں میاں بیویوں کو کہ کریں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلَقَّا آدَمَ، کہ ہم نے اس پر القا کر دیا، ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا، ہم نے اس کو چپ چاپ سے بتا دیا ایسے ایسے معافی مانگو تو معاف کر دیں گے. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے آپ کے ناراض ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کسی بڑے بہن بھائی کو بولتے ہو کہ جا کے اس کو بتا کے ماما سے ایسے ایسے سوری کرے تو ماما معاف کر دیں گے. طریقے سارے وہی ہیں، انسانوں سے سیکھیں. ہم انسانوں کی مثالیں اس لیے دیتے کہ زیادہ جلدی اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آدم کے دل میں ہم نے ڈال دیا کہ تم یہ والی دعا پڑھو، ایسے ایسے معافی مانگو تو تمہیں معافی مل جائے گی. اور آدم علیہ السلام نے پھر ویسے ویسے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ پاک میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنی جانوں کے اوپر ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دیکھیں ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں ایسے ایسے معافی مانگو. اور یہ پہلی معافی تھی، یہ پہلی دعا تھی، یہ پہلا طریقہ تھا جو انسان کو بتایا گیا تھا کہ غلطیاں ہو جائیں تو معافیاں ایسے مانگی جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی سورہ فاتحہ جو آئی ہے یہ ایک دعا کی صورت. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو، جواب میں پھر میں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اور دعا دیکھیں کتنی پیاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا سب سے پہلے تو بسم اللہ. بسم اللہ کو سمجھ لیں کہ بسم اللہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. اور جس چیز کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اس چیز کے اوپر اللہ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کے اندر برکت ڈالے ہی ڈالے. ذمہ سمجھتے ہیں کسی کا، یعنی اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہو گئی. اللہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہو گئی. جس نے بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کی ابتدا کی تو اب میں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا کہ میں نے اس کے اندر برکت رکھنی ہی رکھنی. کتنی پیاری چیز ہے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے. ہر چیز میں بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ. آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود برکت ڈالے گا، اس کا وعدہ ہے. اور ساتھ ہی آپ نے کیا کہا، الرحمن الرحیم. یہ دو اللہ کی ایسی صفتیں ہیں کہ جن کا کوئی کہیں دور تک مقابلہ ہے. ایک تو ویسے ہی رحمان کی صفت سمجھ لیں کہ رحمان کی صفت کے اندر رحم ایسے ہے جیسے سمندر دیکھیں کیسا ہوتا ہے، فل موجیں، بڑھتی ہوئی موجیں. اللہ کے رحمان کے اندر رحم کی جو کیفیت ہے وہ سمندر والی، ہر وقت تیار رہتا ہے بکھرنے کے لیے، کوئی آئے اور میں رحم. اور ساتھ ہی رحیم بڑا سکون والا دریا کی طرح، موجیں نہیں ہوتی لیکن بہرا ہوتا ہے، مستقل بہرا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایٹ اے ٹائم اللہ کے پاس یہ دونوں صفات ہیں. اللہ تعالیٰ سمندر کی طرح ہر وقت تم میں بھی ہے رحم کے حوالے سے، اور دریا کی طرح پرسکون بھی. جس پر جیسی رحمت کرنی درکار ہوتی ہے اللہ اس پر ویسی رحمت کرتی ہے. رحمان اور رحیم یہ دو صفات ایسی ہوتی ہیں جن کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا رحمان اور رحیم، ہم بھی دعاؤں میں اکثر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن کریم میں بھی جہاں بھی دیکھتے ہیں تو رحمان رحیم ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ساتھ جڑ جاتی ہیں، کچھ نام ساتھ جڑ جاتے ہیں. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ لمبا ہے، ساتھ ہی ہم کہتے ہیں لمبا تڑنگا، مطلب صحیح جان والا ہے نا. شان و شوکت، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو ساتھ جڑ کے اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ بتا دیتی ہیں. جیسے بلند و بالا، بلند تو خود بہت اونچا ہے لیکن بالا نے اس کا کیا کیا، اس کو بتایا کہ یہ بہت ہی اونچا ہے، بلند سے بھی اونچا ہے. تو اس لیے رحمان اور رحیم ساتھ جب جڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس اس قدر رحم ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور خود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر رحمت کو بھاری کر، میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر حاوی ہے. تو یہ دونوں صفات اس کا بتاتی کہ واقعی اللہ کی رحمت کس قدر زیادہ ہے. اس لیے ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ ضرور پڑھیں، اور اسی طرح قرآن کی ابتدا میں بھی بسم اللہ ضرور پڑھی جائے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اللہ رب العالمین
تعریف اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے. یہ جو ایک ہی کا اضافہ ہے یہ کرتا ہے ایسی اس کی مطلب سمجھے کہ جو اس کا لیول ہے نا سوچ کا، اور جو اس کے دماغ میں کبر کا، ایک غرور کا، ایک زوم کا، ایک میں کہ میں یہ ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں نے تو یہ اور یہ کام کیا ہے، اس سارے کو ایک دم سے بٹھا دیتا ہے کہ تعریف اصل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص بہت اچھا مصور ہے، سامنے پکچر رکھی ہوئی ہے، پینٹنگ کی بہت خوبصورت، آپ آئیں اور آ کے کھڑے ہو کے پینٹنگ کی خوب تعریفیں کریں، کیا زبردست پینٹنگ، اف کمال کر دیا اس نے تو، ساتھ ہی مصور کھڑا ہوا ہے جس نے وہ پینٹ کی ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں بھی نا تو کیا ہوگا؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں نا، آپ تصویر کی تعریف کر رہے ہیں بنانے والے کی نہیں. تو جب میری کسی صلاحیت کے اوپر یا میری کسی اچیومنٹ کے اوپر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میں نے یہ اور یہ کر لیا اور میں تو یہ اور یہ بھی کر سکتی ہوں، تو اسی وقت آواز آتی ہے پیچھے سے الحمدللہ رب العالمین، تعریف تو اس اللہ کی ہے جس نے آپ کو یہ صلاحیت دی، تعریف اس رب کی ہے جس نے آپ کو اس قابل بنایا، ورنہ آپ بھی بہت سارے لوگوں کی طرح. تو انسان کی ابتدا کے اندر ہی اگر انسان قرآن کھولے اور پہلی اس ایک آیت کے آدھے حصے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کو سمجھ لے تو اس کی سمجھیں کہ دماغ میں سے جتنے فطور آنے تھے، جتنے زوم آنے تھے، جتنی میں تھی جو اس کو خراب کرتی، وہ سب یہیں ٹھیک ہوتی، یہیں سے ٹھیک ہو کے چلے آئیں کہ آج کے بعد اگر مجھے کوئی کامیابی ملتی ہے، مجھے کوئی صلاحیت ملتی ہے، میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو میں اس کو فوراً کس سے جوڑوں گی؟ اللہ سے جوڑوں گی کہ اصل میں اللہ نے مجھے یہ طاقت، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت. اور کون ہے وہ اللہ؟ وہی اللہ جو ابھی پیچھے آیا تھا، الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اس کی صفتیں، یہ دونوں صفتیں اس کی ہر وقت میرے اوپر حاوی، میرے اوپر احاطہ کیے ہوئے مجھے، میں ان صفتوں کے بیچ نیچے نیچے ہوں، ان کے سائے میں ہوں. اور جب انسان یہ فیل کرتا ہے تو پھر وہ گھبراتا نہیں، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے مشکلوں سے، پھر وہ تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی اس کو لینے والے ہوں. اور کیا بتایا ہمیں کیا پتا چلا کہ جب دعا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ اماں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مما آپ اتنی اچھی ہے نا. بچوں کو دیکھتے ہیں آ کے امی کی تعریف شروع ہوئی اچانک ہی، اچھا اماں سمجھ بھی جاتی ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ بھی سمجھ جاتا ہے. اللہ نے تو خود نے طریقہ بتایا، دیکھو جب میرے پاس آؤ مجھ سے کچھ مانگنے آؤ تو کیا کہو پہلے؟ اللہ پاک ساری تعریفیں آپ کے لیے، اور آپ تو رحمان ہیں اور آپ تو رحیم ہیں. دعا سکھائی جا رہی ہے، طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، کیا؟ مالک یوم الدین، ایک اور چیز کلیئر ہو رہی ہے دماغ کے اندر سے. ایک اور خرابی جو انسانوں کے اندر، ہمارے اندر بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، اگر یہ آیت شروع میں ہی آ گئی نا، ابتدا میں ہی آ گئی قرآن، مالک یوم الدین، اللہ نہیں چھوڑا آپ جواب دیں، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کے ہر ہر عمل کا، ہر ہر حرکت کا سوال جواب دینا ہوگا. کیوں؟ مالک یوم الدین، ایک ایسا دن آئے گا جس کا وہ مالک ہے اور جس کے اندر آپ سے سوالات ہیں. ابتدا میں ہی پتہ چل گیا، مائنڈ کلیئر ہو گیا، مجھے جواب دہ ہونا ہے، میں کھلا نہیں چھوڑا بھیجا گیا، میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بس میں گیا ہوں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی. جب ابتدا کے اندر یہ ساری مائنڈ سیٹنگ آپ کی جا رہی ہے، آپ کو کلیئر کیا جا رہا ہے، تو آپ بگڑنے کے چانسز کم ہو گئے. اور آپ ہر نماز میں یہ باتیں دہرا رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے. آپ ہر نماز میں اللہ سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے پتا ہے کہ مالک یوم الدین ہے آپ، اللہ مجھے پتا ہے کہ میرا سوال ہوگا اور اس کی جزا کا دن آئے گا جو میں اعمال کروں گا. تو آپ رکیں گے غلطیاں کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے؟ یہ مالک یوم الدین کی آیت آپ کو پکڑ لے گی اور روک دے گی. کب؟ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مطلب، جب آپ کو پتا ہوگا اس کا مفہوم کیا ہے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں یہ جو میں نماز کے اندر دہرا رہی ہوں تو میں یہ اللہ سے اقرار کر رہی ہوں، میں اللہ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئی نو کہ ایک دن آنا ہے جب میں آپ کے سامنے آؤں گی اور اس کے مالک آپ ہیں.
جب یہ پتا ہوگا نماز کے اندر تو پھر میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوں گی تو اب میرے کام ہر لمحے مجھے یاد رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ پھر اللہ کہتے ہیں ایک اور چیز بھی ابھی رہ گئی ہے دعا سے پہلے. کیا؟ ایک اقرار اور ایک وعدہ. یا کا نام پر آپ کی عبادت کرتے, صرف آپ کی, صرف آپ کی. آپ جانتے ہیں کہ جو صرف کا لفظ ہے اس میں کیسی طاقت چھپی تھی, کیسی محبت اور کیسی اپنائیت چھپی تھی. صرف کا جو لفظ ہے, یہ نوٹ کر لیجئے گا, یہ جو صرف کا لفظ ہے یہ جہاں بھی آ جاتا ہے یہ محبت, قربت, شدت کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ جب ماں سے آپ کہتے ہیں ماں مجھے صرف آپ سے محبت ہے, صرف کہا نا, آپ نے باقی ہر چیز کو پیچھے کر دیا. ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے صرف تم سے محبت ہے, کیا کر دیا؟ باقی سب کو پیچھے چھوڑ. آپ کا اور اس بندے کو جو سامنے بیٹھا ہوا, شوہر اگر بیوی سے کہتے, بیوی اگر شوہر سے کہتے, ڈیمانڈ ہی یہی ہے نا. بیسٹی سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ تم اس کے ساتھ بھی آج کل پھر رہی تھی, نہیں یار میری صرف تم دوست ہو, صرف. کیا کیا ڈیمانڈ ہے؟ صرف کی ڈیمانڈ. تو یہاں پہ اللہ نے ڈیمانڈ کہو نا, یا کا نام بدل. اللہ پاک سے آپ ہیں, آپ کے آگے جھکتے ہیں, آپ کی محبت میں جھکتے ہیں, آپ کی عبادت کرتے ہیں. صرف یہ اقرار آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ کے کتنا قریب ہے. اقرار ہے نا, اپنے اللہ کے سامنے اظہار کیا نا اپنی محبت کا اور اپنے جھکنے کا. یا کا نام بدل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف آپ سے ہی مدد مانگ. اب ایک اندازہ کریں ذرا, ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. میری کوئی بہت اچھی جاننے والی کوئی دوست, کوئی بھی XYZ میرے پاس آتی ہے اور چپکے سے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے دیکھیے میں صرف آپ کے پاس آئی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس, میری فلاں فلاں مدد کر دیں, میں صرف آپ کے پاس آئی ہوں. اس جملے کا جو اثر آپ کے اوپر ہوگا کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں کوئی نہیں, آپ جائیں کسی اور کے پاس. نہیں کہیں گے, آپ کبھی نہیں کہیں گے. آپ کے اندر یہ احساس ہوگا کہ یار یہ صرف میرے پاس آئی ہے, اس نے کسی اور سے کی بات نہیں شیئر کی. اب آپ جتنی کوشش آپ سے ہو سکتی ہے آپ جان مار دیں گے کہ میں اس کی مدد کروں. آپ کے اور میرے پاس میں کتنی چیزیں ہیں, بہت کم چیزیں ہیں نا, لیکن پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کی مدد کریں. تو آپ کے رب کے پاس کیا کچھ ہے؟ آپ کے رب کے پاس کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے؟ تو جب آپ اپنے رب کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میں صرف آپ کے پاس آئی ہوں, یا کنا بولی, اللہ پاک میں کسی اور کے آگے نہیں جھکتی, میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتی, میں کسی اور کو بڑا نہیں مانتی, میں صرف آپ کے پاس آئی ہوں, آپ سے مدد مانگنے آئی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آپ سوچیں کہ وہ رب آپ کی مدد کیسے نہیں کرے. ایسا ممکن ہے کہ آپ کی مدد میں لگ نہ جائے, آرڈر نہ کر دے فرشتوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے میرے بندوں کا ساتھ, میرے اس بندے کا ساتھ ہو جائے. یاد ہے حضرت یونس علیہ السلام کیا ہوا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہاں سے کہا تھا فرشتوں نے؟ اللہ اپنا یونس, عرش کے 8 فرشتے, عرش ہما بار, یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہماری آوازیں سنتے ہیں. اللہ کہتا ہے نا فرشتے بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے. تو یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کی آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو روٹین میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. روٹین میں یاد کرنے کا مطلب جانتے ہیں کہ اپنی ہر خوشی میں بھی اللہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے علاوہ سب کے ساتھ کرتے ہیں. جو اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کا حصہ رکھتے ہیں, اللہ کو عام دنوں میں بھی یاد رکھتے ہیں, جب وہ لوگ مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں اور جب وہ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, تو جو یہ عرش اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہیں یہ چونکہ ان کی آواز سے مانوس ہوتے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ اپنا یہ وہی فلاں بن فلاں آج یہ تکلیف میں ہے, یہ تو کچھ آج اس کی آواز بدلی بھی ہے,
ये आम दिनों में भी हमें आपको याद करता है अल्लाह, आज तकलीफ में अल्लाह प्लीज इसकी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए ना, अल्लाह प्लीज इसकी दुआ कबूल कीजिए। कौन हमारी हिमायत करता है, हमारी सिफारिश करता है? अर्श के करीब तरीन फरिश्ते। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब ला इलाहा इल्लल्लाह उस कब्र के अंदर से मछली के पेट में से कह रहे थे, तो ये जो 8 फरिश्ते हैं ये एकदम चौंके और निकल अपना यूनुस, यूनुस। और क्या कहता है अल्लाह कि अगर यूनुस ये तस्बीह ना पढ़ते, अपनी गलती का इकरार ना करते और हमें ना कहते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने जुल्म किया, अल्लाह आप तो पाक हैं, कोई भी नहीं है आपके सिवा, अल्लाह आप सिर्फ का ये जो लफ्ज है ना, अल्लाह कहते हैं अगर ये ना कहता, कयामत तक मछली के पेट में रहता, हम इसको कयामत के दिन मछली के पेट से निकाल। अल्लाह को सिर्फ ये एहसास दिलाना कि अल्लाह मेरे लिए सबसे पहले सिर्फ आप, इसलिए रुक रही हूँ यहाँ पे। एक दफा माइंड क्लियर हो गया तो आगे सब समझना आसान हो जाएगा। या कना बुदू भैया कनस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। हाल का इकरार, मुस्तकबिल का अहद, वो काम कर रहे हैं एट अ टाइम। दिन में कितनी बार? 5 बार तो नमाज है, और हर नमाज में कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं? कितनी बार इकरार हो रहा है? तो समझे तो सही बोल क्या रहे हैं, माने का पता तो हो। ये जो नमाज पढ़ने हैं इसमें इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का मतलब क्या है, तो ये अल्लाह ताला तरीका सिखा रहे हैं। अब क्या हुआ, एक और बात है। यहाँ तक तो आपने अल्लाह ताला से दुआएं खूब अल्लाह ताला की तारीफ कर दी, अल्लाह को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला मैं जो आपके पास आया हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास आया और मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अब आ गई दुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है, हदीस कुदसी के अंदर, कि मैंने नमाज को यानी सूरह फातिहा को नमाज भी कहा जाता है, अब मैंने सलात को यानी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया। ये सूरह हदीस कुदसी है, इसमें आधा मेरे लिए है और आधा मेरे बंदे के लिए। अब यहाँ तक तो अल्लाह के लिए था, इकरार था, तारीफें थी, मोहब्बत थी, अपने छोटे होने का इकरार था, अल्लाह के बड़े होने का इजहार था, अल्लाह की कुर्बत का इजहार था, ख्वाहिश थी। अब क्या हुआ, अब दुआ। अब यहाँ से आधा पार्ट बंदे के लिए, अपने लिए शुरू हो। अल्लाह ताला देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे तो बेबस हूँ, कुछ नहीं हूँ, अब आपके पास आया हूँ, क्या लेने आया हूँ? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहली चीज जो अपनी दुआ में मांगो, तरतीब बता दी गई, इस तरतीब से मांगो। क्या मांगो सबसे पहले? अब आप सोचिए जरा, इमेजिन करें किसी लंबे सफर पे जा रहे हैं। आजकल तो गूगल मैप ने बड़ा ही आसान कर दिया, निकलने से पहले क्या करते हैं? मुझसे भी अभी कुछ लोगों ने लोकेशन मांगी थी कि अपनी लोकेशन भेज। क्यों मांगी थी? ये आप लोकेशन मांग रहे हैं, दिन सिरातल मुस्तकीम, लोकेशन। आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह प्लीज लोकेशन भेजिए, आपके पास आना है। इब्तिदा कहाँ से हो रही है? अगर शुरू में ही लोकेशन ठीक मिल जाती है तो क्या होता है, आप सीधे बगैर कहीं इधर उधर मुड़े, आपको गूगल जहाँ आप गड़बड़ करते हैं वहां पे आवाज आती है, क्या आती है? आपने गलत टर्न ले लिया, वापस जाइए, लंबे टर्न से वापस आइए। तो ये जो आपने लोकेशन अल्लाह से मांगी है ना, ये अभी पूरा कुरान आपको बताएगा कहाँ कहाँ आप गलत टर्न ले रहे हैं, वापस आइए, क्योंकि आपने मांगी थी। आप एक दफा गूगल मैप को कह देते हैं ना लोकेशन भेज दो, तो वो आपको मंजिल तक जाने तक, जहां आपने जाना है ना, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो बार बार बोलती रहती है आपने गलत टर्न लिया, आपने गलत टर्न लिया। अक्सर हम वो हो जाते हैं ना, नाए हो जाते हैं, ये क्या बार बार बोले जाते हैं। समझे, कुरान ये कहता है गलत टर्न ले लिया आपने, यहाँ गलती कर दी, कब होगा? और आप मोबाइल बंद करते हैं, गूगल मैप को छो हाथ ही ना लगाएं, आप कहीं नहीं, मैं तो सारा रास्ते मुझे पता है, फिर चाहे मैं 4 घंटे ख्वार होने के बाद पहुंचू, किसकी गलती थी? यही काम हम कुरान के साथ करते, हम मंजिल नहीं ढूंढ पाते, हम कुरान से नहीं पूछते कि रास्ता कौन सा था, मैं कैसे जाऊं, किस किस रास्ते से होता हुआ जाऊं, कौन सा शॉर्टकट है, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, सारी चीजें बता रहा है।
कुरान भी यही करता है, उंगली पकड़ के लेके जाता है, इधर उधर नहीं होने देता, गलियों में नहीं जाने देता, बिल्कुल ठीक ट्रैक पे रखता है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह से ये डिमांड की थी इब्तिदा में ही कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह पाक प्लीज मुझे बिल्कुल सीधे रास्ते की लोकेशन भेजिएगा, ऐसी लोकेशन जो मुझे डायरेक्ट आपके पास लेकर आए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और चीज अल्लाह ताला ने आपके लिए आसान कर दी। क्या आसानी कर दी? कि अल्लाह ताला रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए रास्ता वो वाला हो जो हड्डों वड्डों वाला नहीं हो। लोकेशन को आपने एक दफा और मैप को बताया कि मुझे रास्ते टूटे हुए नहीं चाहिए, खराब खराब, मुझे वो रास्ते चाहिए जो बिल्कुल अच्छे हों, पसंदीदा हों। और हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह पाक देखिए हमें रास्ता भी वो वाला दिखाइएगा, उन लोगों का रास्ता दिखाइएगा जिनके ऊपर आपकी नेमतें नाजिल होती हैं, जिनसे आप राजी होते हैं। नेमतें कब नाजिल की जाती हैं? किन पर नाजिल की जाती है? जिनसे राजी रहा जाता है, जिनसे खुश रहा जाता है, जो करीब होते हैं। तो हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला हमें अपने करीब तरीन लोगों का रास्ता दिखाइए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह पाक हमें प्लीज वो वाली लोकेशन पे मत डाल दीजिएगा जो भटकते ही रहते हैं, जो मग़ज़ूब हुए, जिन पर आप खफा हुए, नाराज हुए, आप उन लोगों का रास्ता हमें मत दिखाइए, हमें उस रास्ते पे मत डालिए। और ना ही उन लोगों का रास्ता वाला वाला ज़ालिमीन जो गुमराह हो गए। अब ये तो कौन लोग हैं? ये क्लियर होना चाहिए कुरान खोलने से पहले कि ये किन की बात है और क्यों ये बात हो रही है और क्यों ये गजबनाक हुए थे और क्यों ये रास्ता भूले थे। ये क्लियर होगा तो आगे फायदा देगा कुरान। कौन थे मखजूबीन? मखजूब, मखजूब एक खास कौम थी। कौन सी कौम? जो दौरा कुरान ले चुकी हैं बच्चियां, उनको पता होना चाहिए। मखजूब कौन थे? मरियम। मखजूब जिनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, कौन थे अक्सर? यहूदी। यहूद अल्लाह की पसंदीदा कौम थी। अल्लाह ने इनको इतना नवाजा, इतना नवाजा, और ये बिगड़ते चले गए, बिगड़ते चले गए, बिगड़ते चले गए। आखिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा तुम पर जिल्लत और पस्ती मुसल्लत कर दी गई, अब तुम कयामत तक मेरी मखजूब कौम। यहूदी खास एक कौम है, एक नबी की उम्मत है। कौन? यहूदी। और अल्लाह इनसे कयामत तक राजी नहीं होगा, ये कयामत तक मखजूब लोग। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें इनके रास्ते की, हमने पनाह मांगी अल्लाह से और हम इनके रास्ते पर नहीं चलेंगे। लेकिन असल में क्या हो रहा है? इनको फॉलो कर रहे हैं। हमने कहा अल्लाह से ये कि अल्लाह हमें इनका रास्ता मत दिखाइएगा, लेकिन हम खुद इनकी हर हर चीज को फॉलो करने के लिए पागल हो रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजों को फॉलो करने के लिए पागल हो रहे हैं कि जो किसी जमाने में हम उसका जिक्र अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकते। आज हम इस मुल्क में रहते हुए उनको फॉलो करने के लिए एक बड़ी तादाद तैयार बैठे, ओपन बेहयाई और बेगैरती के सारे रिकॉर्ड को। ये वो कौम है मफजूब, जिस पर अल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने पहले बहुत ऊंचा मकाम दिया और फिर छीन लिया, नाराज हो उसकी हरकतों की वजह से। और आगे आप पढ़ेंगे पूरा कुरान आपको बताएगा कि इन पर मखजूब क्यों हुए थे, अल्लाह गजबनाक क्यों हुए थे, ये क्यों धुतकारी हुई कौम है, अल्लाह की नापसंदीदा तरीन कौम। तो जो अमाल इसने किए थे, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमने तो इब्तिदा में ही अल्लाह से कह दिया, अल्लाह हमें नहीं जाना इनके रास्ते पर, क्योंकि आप इनसे खफा, आप इन पर गजबनाक थे, गुस्सा थे, आपने छीन लिया था इनका मकाम। अल्लाह हमें नहीं जाना। तो मैं फिर देखूं ना कि कौन कौन सा रास्ता इनका है और मैं वहां से अपने आप को बचाऊं ना, क्योंकि मैं अल्लाह से इकरार कर चुकी हूँ, मैंने अल्लाह से दुआ की थी। और फिर क्या कहा? वाला ज़ालिमीन, और ये ज़ालिमीन कौन है? गुमराह कौन हो गए थे? ये भी एक कौम है, ये भी यहूदियों की तरह एक कौम है।
ईसाई, ये दो लोग यहूद और नसारा हैं। नसारा कौन थे? नसारा वो थे जिन्होंने रास्ता खो दिया था। हजरत ईसा की मोहब्बत के अंदर इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि असल रास्ता खो बैठे। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको अपने फिंगर टिप्स के ऊपर। अभी तो कुरान खुला है बेटा, और जो बच्चे पहले दोहरा कुरान ले चुके हैं उनके लिए तो मुझे बड़ी, मतलब मेरे लिए तो ये हैरत की बात है कि आप लोगों को ये बात कैसे नहीं पता। बच्चों को तो याद रखनी चाहिए ये चीजें। कौन है मखजूब हुए हुए, कौन है गुमराह हुए हुए? यहूद और नसारा। अल्लाह हम आपसे इकरार कर रहे हैं, हम आपसे ये दुआ कर रहे हैं कि हमें इन दोनों के रास्ते पे मत चलाइएगा। और आज प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को फॉलो कर। नोट कर लें इसको अपनी कुरान कॉपीज के अंदर, नोटबुक जरूर लेकर आया करें। ये नोटबुक तो आपके रमजान के आखिर में गिफ्ट होगी आपके लिए अल्लाह की तरफ से। अहम पॉइंट्स होंगे इसके अंदर जो आपको बार बार याद दिलाएंगे। अपनी नोटबुक्स के अंदर ये जो अहम पॉइंट्स हैं इनको नोट करें, याद रहेंगे आपको हमेशा इंशाल्लाह। तो जब हमने अल्लाह ताला से ये सारी दुआ कर ली तो फिर आखिर में क्या होता है? आमीन जरूर कहना है। क्यों? क्योंकि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और जब आप कहते हैं आमीन, तो जितने फरिश्ते आपके आसपास होते हैं वो सारे, ये हदीस है, वो सारे फरिश्ते क्या कहते हैं? आमीन। तो आमीन जरूर कहना है सूरह फातिहा के बाद। आमीन का क्या मतलब है? अल्लाह पाक ये जितनी भी दुआ हमने आपसे की है इसको जरूर जरूर कबूल कर लीजिए। और नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होती। इसलिए अगर कोई शख्स अपने नमाज के अंदर कोई चीज भूल जाता है तो उसके लिए सजदा सहव है, लेकिन अगर कोई सूरह फातिहा भूल जाता है तो नमाज लौटानी पड़ती है। इतनी अहम सूरत है सूरह फातिहा। हमने अल्लाह ताला से दुआ की और हमने अल्लाह ताला से क्या कहा? अल्लाह ताला देखें हमें सीधा रास्ता चाहिए, हमें हिदायत का रास्ता चाहिए, इहदिना सिरात, हमें हिदायत का रास्ता चाहिए। जब आपने हिदायत का रास्ता मांगा, अब आपने अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ मांगी है, अल्लाह ने आपको जवाब में पूरा का पूरा कुरान नाज़िल किया। हिदायत चाहिए, आओ। अब आप कहें हमने तो इतनी सी दुआ मांगी थी, अब ये इतने 30 पारे जो अल्लाह ताला ने दे दिए। तो आप मेडिकल में एडमिशन के लिए जब जाते हैं तो क्या करते हैं? आप कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको क्या करती है कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्या करती है आपके साथ? आपको कहती है इतनी सारी किताबें पढ़नी है आपने तब आप डॉक्टर बनिए। तो आपको ये 30 पारे समझने हैं, तब आप जो दुआ मांगी है वो तो समझ सकेंगे कि अल्लाह ताला ये आपने अल्लाह से कहा मुझे हिदायत चाहिए। अल्लाह ने कहा हिदायत तो एक डिग्री है। अच्छा, तो ये डिग्री कहाँ से मिलेगी अल्लाह ताला? अल्लाह कहता है आओ मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। इन 30 पारों में इस डिग्री के मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट को पास कर लो, मैं तुम्हें हिदायत दे दूँ। समझ लें आपका एडमिशन हो गया 30 दिन के लिए। अब आपने 30वें दिन जब निकलना है इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह से ये लेके निकलना इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि अपने साथ अपनी और दोस्तों को, अपनी बहनों को, जितनी भी आपके साथ आ सकती हैं, क्योंकि मेरा फोकस इस वक्त, ये लोग तो जो आ गई ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए मेरे मेहमान हैं, मेरा फोकस बच्चियां हैं। जानती हैं क्यों? ये पूरी नस्लें, ये आगे आने वाली नस्लें हैं। एक एक बच्ची, एक एक नस्ल है। एक नस्ल को ठीक करना है, बस एक बच्ची को राह पे लगा दिया, आपने पूरी एक नस्ल ठीक कर, पूरी एक नस्ल को आपने अल्लाह का कर दिया। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ मेरा टारगेट कुछ, मेरा दिल करता है कि मैं बच्चियों को कैसे क्या कुछ दे दूँ। जो अल्लाह ताला ने कतरा सा मुझे दिया है वो सारा का सारा आपने मुझे। कोशिश करें अपने साथ अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को जरूर लेकर। अल्लाह करे कि हम जो अल्लाह से हमने दुआ की है, अल्लाह पाक इस दुआ को कबूल कर लें और अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ नवाज दें जो हम अल्लाह से मांगने के लिए बैठे हैं। सूरह बकरा शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बकरा, कुरान पाक के अंदर जो सूरतों के नाम है ना, वो नाम उस सूरत के अंदर किसी वाक्य का जिक्र होता है, उस नाम का तज़किरा होता है, तो अल्लाह ताला उसका जिक्र करके और उसको उसका नाम भी रख दिया। नाम अल्लाह की तरफ से ही आना, किसी इंसान ने या उसने नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बताई थी, जिन सूरतों को जो नाम बताए थे, उसी तरतीब के साथ और उन्हीं नामों के साथ आज तक कुरान पाक महफूज है। अल्लाह का वादा था। तो बकरा कहते हैं गाय, और सूरह बकरा के अंदर एक गाय का तज़किरा है, किस्सा है गाय, इसीलिए इसे। और ये भी आपको बता दूं कि ये भी उन्हीं यहूदियों की ही एक किस्सा है जो मैं बता रही हूँ ना। मखजूब, मखजूब क्यों हुए?
یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے جو ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کے اندر کہ ان کے مغضوب ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی کہ اللہ ان پر غضبناک کیوں ہوا، یہ ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اللہ کے ان غضبناک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کروائیں، انجانے میں انجانے میں کہیں ہم وہ کام نہ کر جائیں جس سے اللہ خفا ہو۔ اور اس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں مکہ کے اندر، مکہ کے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے وہ جو سازشیں کر رہے تھے، کیونکہ دیکھیں ہوا کیا کہ مکہ کے اندر تو مشرکین تھے، 3 قومیں رہتی تھیں مکہ کے اندر، 3 قومیں رہتی تھیں، ایک تو یہودی، ایک عیسائی اور ایک مشرکین۔ اچھا یہودی اور عیسائی جو تھے ان کے پاس تو کتابیں موجود تھیں، بے شک تحریف شدہ تھیں، نبیوں کا بھی ان کو پتا تھا، پیغمبروں کا بھی ان کو پتا تھا، لیکن جو مکہ تھا، مکہ کے اندر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر دوبارہ کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو ان کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، جو چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی، اب ان کے پاس وہ بھی نہیں تھے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے شرک کے اور بتوں کے، یہ اہل کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول کے آنے تک کوئی نبی نہیں، تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 3 قومیں موجود ہیں، ایک قوم ایسی کہ جس کو پتہ ہی نہیں کتاب کیا ہوتی ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، وہ تو بس بتوں کو اللہ مانتے ہیں، اور ایک قوم وہ ہے، 2 قومیں وہ ہیں جن کے پاس رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، کتابیں بھی موجود تھی لیکن تحریف شدہ تھی اور انہوں نے ان کو بدل دیا۔ اب ان 3 قوموں کے درمیان قرآن نازل ہوتا ہے، ایٹ اے ٹائم اللہ کو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو بھی مخاطب کرنا ہے، اس کو بھی مخاطب کرنا ہے، اس کو بھی مخاطب کرنا ہے، تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ان کو مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو بعد میں نازل، اور تفصیل میں تو ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا۔ اور سورہ بقرہ کا ابتدا دیکھیں کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ابتدا دیکھیں۔ اچھا کچھ اللہ تعالیٰ نے پرانی صورتوں کے اندر نا حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو، وہ نازل فرمائے، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کچھ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ جیسے ہیں بس ویسے ہی پڑھ جاؤ، یہ حکم دیا کہ آپ نے ان کے اندر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، قرآن کے اندر 3 چیزیں، احکامات ہیں، خصائص ہیں، پچھلی قوموں کے قصے، آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ پچھلی قوموں کا کیا طریقہ تھا اور پچھلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کس بات پہ راضی ہوا اور کس بات پہ خفا ہوا، ٹھیک ہے، یہ قصے ہیں، احکامات ہیں، اور تیسری جو چیز ہے قرآن پاک میں ہے وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی شک ہو، کلیئر نہیں ہے، ویژن کلیئر نہیں ہے، کچھ پکچرز آپ کو دکھائی جا رہی ہیں لیکن ان کے اندر ویژن کلیئر نہیں ہے، مگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جتنا نظر آ رہا ہے، جیسا نظر آ رہا ہے، بس آپ اس کو ایسے ہی گزر جائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، احکامات اور یہ تو ٹھیک ہے، متشابہات، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دیکھو گی کہ آنے والے وقت کے اندر لوگ احکامات اور ان کو چھوڑ دیں گے، خصائص عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد احکامات ہیں اور متشابہات اللہ پر ایمان لانے کے لیے، بس اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، یعنی ایمان کا وہ درجہ آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسا اللہ نے کہا بس آپ نے ویسا کا ویسا اس کو اپلائی کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ تم دیکھو گی کہ آنے والے وقت کے اندر لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایک آیت کے خود مفہوم نکالیں گے، تو عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ کہ عائشہ تم متشابہات کے پیچھے مت پڑو، متشابہات کے جو پیچھے پڑ گیا اس نے راہ کھو دی، اب اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اب کچھ لوگ بیٹھ کے الف لام میم کے کوڈ ورڈز کو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیں، کیا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے چپکے سے پوچھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ بتا دینا ان کا کیا مطلب تھا، جیسے کچھ موقع ہوتے ہیں نا جب اماں نہیں بتا رہی ہوتی ہیں آپ کو کچھ باتیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں امی آپ بتا، اب تو بتا دینا، اب تو وقت گزر گیا ہے نا،
پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن یہ راز کھولیں گے کہ ان میں کیا کوڈ ورڈ چھپا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ دل تو کرتا ہے ہاں یاسین بہت ساری جگہوں پہ, لیکن بس چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی روک دیا تو ہم رک گئے. اللہ نے کہا ایسے پڑھو الف لام ذالک الکتاب لا ریب. اتنی پیاری آیت ہے یہ, اتنی پیاری آیت ہے یہ. اس آیت کے اندر نا آپ کے لیے اتنی ساری چیزیں اور اتنا سارا یقین اور اتنی ساری قربت اللہ نے ڈال کے پہلی آیت آپ کو بھیجی ہے اس دعا کے جواب میں جو آپ نے اللہ سے مانگی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے پلیز ہدایت دیجیے, مجھے لوکیشن بھیجیے بالکل ٹھیک ٹھیک جگہ کی. اللہ نے کہا آؤ, لوکیشن کے اوپر شک نہیں کرنا. پہلی ڈیمانڈ ذالک الکتاب لا ریب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب سے فائدہ مدد اسی کو ملے گی, وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے دل میں سے شک نکال کے باہر پھینک کر آئے. اگر تو شک کے ساتھ آؤ گے تو یہ کتاب فائدہ نہیں دے. تو کیا ڈیمانڈ کی پہلی, شک باہر نکال دو. پھر اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا, ہدی للمتقین. شک باہر پھینک دیا, اب ہدایت ہے تمہاری. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. اب اس کو نوٹ کر لیں, انڈر لائن کر لیں, یہ پورا قرآن میں چلے گا. میں آپ کو بار بار یہاں پہ لے کر آؤں گی واپس. ہدی للمتقین, انڈر لائن کر لیں اس متقین. ہدی للمتقین. تم نے کہا کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے, ہدایت چاہیے. ہدایت ملے گی متقین. متقین کی ڈگری جس کے پاس ہوگی اس کو ہم ایڈمیشن دیں گے, اس کو ہم ہدایت داخل کر لیں. اب متقین کیسے ہوا جائے اللہ پاک, مجھے تو نہیں پتا متقین کیسے ہوتے ہیں اور متقین کیا ہوتے ہیں اور متقین کی ڈگری کہاں سے لینی ہوگی. اب ایک اور ڈگری لینی ہے ہدایت پانے کے لیے. تو اللہ کہتا ہے ہاں لینی ہے تو پھر ایڈمیشن تمہیں لینا ہو. اچھا کچھ کیٹیگریز بتا دی, کچھ سبجیکٹ بتا دیے کہ یہ جو متقین ہے یہ کیسے بناتے ہیں. نوٹ کر لیں, متقین کے اندر لسٹ بتائی جاتی ہے آپ کو. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی سب سے پہلا سبجیکٹ آپ کا کیا ہے؟ پہلا سبجیکٹ غیب پر ایمان. جیسا کہا, جو کہا اللہ نے کہا, بس ہم نے کہا یس لبیک اللہم لبیک, میں حاضر اللہ. سوچیں نا, مطلب مجھے تو حج کے اوپر جب جاتے ہیں تو وہ جو پریکٹس ہے وہ اس کے اوپر ایسی, بس اللہ نے کہا اس دیوار کو پتھر مارو, بس مارو. 7 کنکریاں اٹھاؤ, 7, 8ویں نہیں مارنی. کیا ہے آرڈر اور بس جتنا کہا جیسا کہا. آپ کا میں 7 سے دل نہیں بھر رہا, شیطان سامنے 21 مار کے ہوں نہیں جی, آپ کو 7 ہی مارنی. حکم ایسی پیاری پریکٹس ہے نا حج کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ نے جتنا کہا جیسا کہا بس آپ وہیں رکتے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے. پہلا چیپٹر آپ کا, پہلا سبجیکٹ آپ کا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان, غیب پر ایمان. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اندازہ ہو رہا ہے نماز کی اہمیت کا. کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز, کوئی حدیث بتائے نماز کی, بچہ کوئی ایک حدیث سنا دے. دین کا ستون, ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ اگر ستون نکال دیا تو کیا ہوگا, یا اگر ستون کمزور سا ہوا. اور حدیث مومن کی معراج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کہاں ملی تھی؟ معراج کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے معراج؟ آسمانوں کی سیر, یعنی اللہ سے ملاقات. تو اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہاں بلایا؟ معراج پر بلایا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے, باقی سارے بندے کہتے ہیں اللہ جی یہ دیکھیں ذرا, اپنے محبوب کو بلا لیا
تو ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں نا. تو اللہ نے کہا تم سے میں زمین پہ ملاقات کر لیتا ہوں. تمہاری معراج زمین پہ ہی ہے, تمہاری قربت, اللہ سے ملاقات, اللہ سے ملنے کا, راز و نیاز کہنے کا وقت, یہ ہے معراج, مومن کی معراج. اللہ کا تو اللہ کے رسول کو وہاں جا کے معراج, تمہیں اللہ یہاں تمہارے گھر میں معراج دے رہا ہے, دن میں 5 بار دے رہا ہے. ہم کہاں, ہماری معراج کہاں؟ نماز جنت کی چابی تو گھر رہ گئی, یا چابی تو گاڑی میں رہ گئی, گاڑی پپا لے گئے, گھر کے باہر کھڑے میں, اب کیا کریں؟ گھر میں جا سکتا ہے کوئی بغیر چابی کے؟ کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ گھر آپ کا ہے, ساری چیزیں آپ کی ہیں, کمرہ آپ کا, وارڈروب آپ کی, ہر چیز آپ کی. آپ نے نیکیاں ڈھیر ساری کی, چیریٹی کی, آپ نے لوگوں کی مدد کی, آپ نے اور بہت سارے کام کیے, جنت پوری ریڈی ہے. چابی نہیں ہے, چابی کیا ہوگا؟ داخلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پہلا سوال کس کا ہوگا؟ جس کی نمازیں اچھی ہو گئی, اس کے باقی سارے معاملات بھی اچھے. تو نماز دیکھیں, ابتدا میں ہی اللہ کیا کہا, یقیمون الصلاۃ, اپنے پر ایمان لانے کے بعد پہلی ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے؟ پہلا آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز. ادھر ایمان لاؤ, ادھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ جو لوگ آتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے غسل کروا کے. تھے عمر کا کیا ہوا تھا؟ ان کی بہن نے کیا کہا, آپ غسل کر کے آئے, میں تو آپ کو ایسے نہیں دوں گی. سورہ طٰہٰ کی جو آیات تھی, جب غسل کر کے آئے اور آیات پڑھی, آگے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس. سب سے پہلا جو کام ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ اگلی نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے. تو نمازوں کی بچوں حفاظت, اللہ کرے کہ ہم سب اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. آگے پڑھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ انہی کے اندر پھر ایک اور کوالٹی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے, صرف قائم کرنے والے نہیں, حفاظت کرنے. حفاظت کس کی جاتی ہے؟ قیمتی چیز ہے نا, ورنہ تو جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کھلی پڑی ہوتی ہیں, لیکن گولڈ کھلا نہیں پڑا ہوتا. گولڈ اما نے کہیں چھپا کے رکھا ہوتا اندر ہی اندر, ہے نا, قیمتی ہو. اور پھر کیا کہا, ایک اور بات کی, اب مما رزقناہم ينفقون, ایسا پیارا جملہ ہے یہ. اگر یہ کلیئر ہو گیا نا آپ کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر آپ کا ہاتھ کبھی بھی کسی کی مدد کے لیے, مدد کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی رکے گا نہیں. اچھے سے سمجھیں اس کو بچے, آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. دل کر رہا ہوتا ہے پاکٹ منی یہاں پہ چھپا لوں, یہاں پہ رکھ لوں, یہ اس فلنگ میں کام آئے گی, یہ اس وقت کام آئے گی, کچھ پیسے بچ جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا جو آپ خرچ کرتے ہیں نا, جو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, آپ کہیں کچھ دے دیتے ہیں اللہ کے لیے, تو وہ دراصل ہمارا دیا, اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے. کتنا پیارا کوئی جملہ ہے, سمجھانے کا کیسا کوئی انسان سمجھا سکتا ہے ایسے؟ بتائیں. یعنی یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, یہ جو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, یہ جو آپ اللہ کے لیے انفاق کرتے ہیں, یہ دراصل آپ کا نہیں ہے, ہم نے آپ کو دیا تھا, اس میں سے خرچ. بالکل ایسی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ میں کچھ عرصے کے لیے کہیں جاتی ہوں اور آپ کو بہت ساری اماؤنٹ دے کے چلی جاتی ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو وہاں سے فون کر کے کہتی ہوں کہ اس اماؤنٹ میں سے اتنا اتنا فلاں کو دے دیں اور اتنا اتنا فلاں کو دے دیں. آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ بیٹھ جائیں ایٹ کے, آپ نہیں نہیں میں تو نہیں, میں کیوں دوں, کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. یہ آیت آپ کو یہ بتا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ دراصل یہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے, تو آپ اس پر اکڑ کر مت بیٹھا کریں. یہ آپ کا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے سب کچھ, آپ کے رب کا ہے. تو جب کہیں کسی کو ضرورت پڑے مدد کی تو فوراً نکال دیا کریں, یہ سوچ کر کہ اللہ آپ نے مجھے دیا تھا, آپ ہی کا دیا ہوا ہے, میں دے دوں. اور اس کے اوپر اپنے اندر زوم مت پیدا کیجیے کہ میں نے کسی کی مدد, آپ کی اوقات یا میری اوقات نہیں. اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ تو ہمارا تھا,
اور اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. صرف رزق کے اندر ہم تو عموماً کھانا پانی روٹی کو رزق سمجھ لیتے ہیں نا. نہیں، رزق ہر چیز، پیسہ، صلاحیت، وقت، اولاد، مال، ہر چیز رزق میں. مفہوم بڑا بڑا گہرا مفہوم ہے رزق کا. آپ کی صلاحیت جو آپ دے رہے ہیں اللہ، آپ کی اولاد، آپ کا وقت جو آپ دے رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے رب کا ہے. اگر آپ اللہ کے لیے لگاتے ہیں تو آپ اپنے دل میں اس کے اوپر کوئی اپنے آپ کو بڑا مت فیل کریں. میں اتنا کرتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کو دیا تو آپ کریں. اور پھر کیا کہا؟ پھر کیا کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو جو تم پر نازل کی گئی. یعنی آپ نے کہا نا کہ ڈگری کیا کیا کرنا پڑے گا بھائی، کیا کیا چیزیں ماننی پڑیں گی. ہدایت چاہیے نا، متقی بننا ہے. تو متقی بننے کے لیے اللہ پر ایمان، نمازوں کو قائم کرنا اور خرچ کرنا، اپنی وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا رزق، اپنا مال، اپنی ہر چیز. اور پھر اس کے بعد اس قرآن پر ایمان جو آپ پر نازل. اور پھر کیا کہا؟ اور اس پر بھی ایمان لانا ہے جو آپ سے پہلے نازل. جو آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل. ان چاروں کتاب، تین چوتھی کتاب ہماری اور تین میری پہلے والی کتابیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ٹشو کا ڈبہ یہاں بھی رکھو. اور ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. مالک یوم الدین یاد آیا کچھ؟ اقرار کر کے آئے نا. آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ روز جزا کے مالک ہیں آپ، ہم آپ مانتے ہیں یہ بات. تو اللہ نے کہا یہ اقرار بھی ضروری ہے. متقی کی ڈگری پانے کے لیے یہ اقرار بھی ضروری ہے کہ آخرت بھی، ہمیں پتہ ہے کہ آخرت آنے والی. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست بنے اور وہی فلاح پانے والے. اللہم ربنا اجعلنا، اللہم ربنا اجعلنا. اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کیجیے. اللہ پاک ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل کیجیے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے سب احباب کو اللہ پاک اس لسٹ میں شامل کر دیجیے. آمین یا رب العالمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. اب دیکھیں یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں، مکہ کا ابتدائی دور ہے، مکہ کے اندر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ایک دم سے لوگوں کو، جب جو مشرکین مکہ تھے جن کے پاس ابھی تک کتاب نہیں آئی تھی، جو صرف بتوں کو پوچھتے تھے، ان کو جب یہ کہا گیا کہ لا الہ کہو. لا الہ کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے گا، آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یا صرف ریمائنڈ کروا دیں گے. لا الہ کیا چیز؟ اقرار نہیں ہے. اقرار تو سیکنڈ نمبر پہ. فرسٹ نمبر پہ کیا ہے؟ ابتدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ لا. نہیں ہے کوئی نہیں. پھر یہاں پہ وہی آ گیا، صرف آپ ہیں. صرف کی اہمیت سمجھ آ رہی؟ آپ نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے. یہ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ پہلے سب کی نفی مانگتا ہے، بعد میں اظہار. آپ کہیں آپ سے بہت محبت ہے، آپ سے آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں صرف آپ سے ہے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں. یہی ہوتا ہے. دنیاوی میں بھی تو یہی تعلق ہے نا کہ ماں یہ چاہ رہی ہوتی میرے بچے مجھے کہیں کہ ہاں بھائی مما آپ سے زیادہ کسی سے نہیں ہے. تو رب آپ کا کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پہلے لا کہو، پہلے سب کو کہہ دو نو کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ، کوئی نہیں. پھر اس کے بعد کہو صرف آپ. لا الہ، کلمہ یہ لا کوئی بھی نہیں ہے، الہ الا اللہ میں سوائے آپ کے کوئی نہیں. ٹھیک، یہ قربت کی، محبت کی، قریب ہونے کی سمجھ لیں کہ گلو ہے یہ صرف جو ہے نا. اور یہ لا قریب کرتے کا آپ. تو کیا کہا کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب جب ان سے کہا کہ تم اللہ کو ماننے لگو تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا. تو یہ کیا، ہم اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارے تو اتنے بت رکھے نے،
ہم تو ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے آئے تھے اور وہ اڑ گئے اس کے اوپر، سختی سے جم گئے اور سازشیں کرنے لگے. تو اللہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب انہیں تم خبردار کرو یا نہ کرو. ان کی کانوں پر پردے پڑ گئے، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیے کانوں کے اوپر، اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ سخت سزا کے مستحق. ایسی صورتحال کب ہوتی ہے؟ جب کسی کو بہت بار بلایا جائے، بہت بار بلایا جائے، بہت بار بلایا جائے اور وہ نہ آئے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اکثر میں نے بھی یہ دیکھا ہے اور ہم میں سے اکثر مائیں کر جاتی ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے، چائے کا کپ رکھا ہوا ہے گرم گرم، بار بار بچہ کہتا ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں، ماں چھپا لیتی ہے. جب وہ نہیں مانتا تو کیا کرتے؟ تھوڑا سا ٹچ کرتے. کیوں ٹچ کر دیتے؟ اس کو پتا چلتا جب بہت بار اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. وہ تو ایک بچے کی مثال تھی کہ بچے کو سمجھ آ گئی، لیکن جب بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خفا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کبھی بھی اس کیفیت کی خفگی مت رکھیے گا، ہم سے ایسے خفا مت ہوئیے گا کہ آپ ہمارے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگیں. یقین کریں یہ وہ سٹیج ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ یہ کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے جس میں ڈاکٹر کہتا ہے بس اب ان کو راضی رکھیں، کچھ نہیں بچا. کہ تو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے اتنا ناراض ہو چکا ہے، اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگی. اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل رکھ، اللہ تعالیٰ پلیز اتنی ناراض مت ہوئیے، ہمیں اس سٹیج پہ مت جانے دیجیے گا. ہم اگر کبھی راہ بھٹک بھی جائیں تو اللہ ہمیں فوراً سے یو ٹرن دلا دیجیے گا، فوراً سے واپس بلا لیجیے گا، ہمیں آگے مت جانے دیجیے. یہ بڑی خطرناک قسم کی کیفیت ہے. اللہ کہتا ہے اور پھر یہ سخت سزا کے مستحق ہو گئے. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ ایمان مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف زبان سے اور منافق ہیں. اور ان کی منافقت کا کیا حال ہوتا ہے کہ یہ جب بیٹھتے تھے سب کی محفل کے اندر، سب کے مسلمانوں کے ساتھ، تو کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے. لیکن جب یہ اپنے شیطانوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ جا کے ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مزے لے رہے ہیں، ساتھ کر رہے ہیں. اور وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. ایسا شخص کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتا؟ کسی کو دیکھ کر فٹافٹ اٹھے اور نماز پڑھ لی، ویسے نماز پڑھتے ہی نہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے. یہ یاد رکھیے کہ یہ شرک کی بدترین شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کسی نے اپنا سجدہ کیا، عام دنوں میں سجدہ اس کا ہوتا تھا 1 منٹ کا. ایک دن کیا ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اس نے لمبا سجدہ کیا، ایک کی جگہ 2 منٹ کا ہو. کیا کیا اس نے؟ باقی 1 منٹ ان لوگوں کے لیے تھا، اسے اللہ کے لیے نہیں تھا. اللہ نہیں قبول کرتا. شرک کیا. تو جب آپ پوری کی پوری نماز ہی آپ نہیں پڑھتے اور کسی کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں گئے تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ نماز کس کے لیے لکھی گئی؟ بدترین شکل ہے شرک کی، بدترین. ایک تو شرک کی نا، بتوں کو پوجا کر. ایسا شخص جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کسی کے آگے جھک رہا ہے، کسی کے مزار پہ جا رہا ہے، اس کو تو سب کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہا ہے. نماز پڑھنے والے کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا شرک ہے. تو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں تو وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے نا، لیکن کیا اللہ کہتا ہے کہ انہیں اس کا شعور ہی نہیں. اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا. کس چیز کی بیماری تھی ان کے دلوں میں؟ کس چیز کی بیماری؟ شک کی بیماری. لا رہی تو کیا کہا تھا قرآن کھانے سے پہلے؟ شک لے کر آؤ گے تو منافق ہو جاؤ گے. شک کو باہر پھینک کر آنا. ان کے دلوں میں یہ شک کی بیماری، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے نبی کے نہیں. منافق ہو. شک تھا نا.
کلیئر ہوتا. اسی لیے پہلے ڈیمانڈ کیا کی؟ غیب پر ایمان. غیب پر ایمان لاؤ گے تو اس قرآن پر ایمان لاؤ گے نا, تمہارے سامنے تھوڑی نازل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا 1400 سال 1450 سال کے بعد ہم اس کی کتنی اس سے محبت کرتے ہیں, کتنی اس سے عقیدت ہے اور کتنا احترام ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کلیئر ہے نا, ویژن کلیئر ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو پہلے ڈیمانڈ یہ کہ لا رہی بفی, شک کو باہر پھینک کرو. اور کیا کہا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, اور وہ شک کی بیماری جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا, اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا. جھوٹ بولنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. ہم نے کیا سمجھا گا؟ چھوٹی سی بات, کوئی بات, ادھر جھوٹ بولا ادھر جھوٹ بولا, صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا کہا؟ دردناک سزا, عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. علیم کس کو کہا جاتا ہے؟ تڑپا دینے والا جو عذاب ہوتا ہے, تکلیف دینے والا جو عذاب ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کو مستقل آپ اذیت کی کیفیت. اور کیوں ہے یہ؟ بما كانوا يكذبون, جھوٹ بولنے کی وجہ سے. چھوٹی سی بات ہے, نوٹ کر لیں, اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھ لیں کہ جھوٹ بولنے کا جو عذاب ہوگا وہ ایسا عذاب ہوگا جو تکلیف دینے والا, مستقل اذیت میں رکھنے والا عذاب. اور جب بھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ. یعنی جیسے کھلے دل کے ساتھ وہ ایمان لائے ہیں, جیسے کھلے دل کے ساتھ وہ اپنے رب کو مانتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں, تم ویسے ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو کہتے ہیں, کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان؟ کیا کہا انہوں نے کہ ہم جو یہ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے بانٹ دیا, ان کو اپنی زندگیوں کا ہوش ہی نہیں ہے. ان کی زندگی صرف اللہ سے شروع ہوتی ہے, اللہ پر ختم ہوتی ہے. ایسے لوگ, انہوں نے تو اپنی دنیا ہی اللہ کے حوالے کر دی. ایسے بے وقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لے کر. اللہ کہتے ہیں نہیں, خبردار, حقیقت میں یہ خود بے وقوف مگر یہ جانتے ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اب جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. اتنا خفا ہونے والا انداز ہے, اس سے ہونے والا غضبناک ہے. یعنی یہ جب اپنی شیطانوں سے اپنی محفلوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں, اٹکھلیاں ہیں, بس مزے لے رہے ہیں, جس اور کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے کیا مذاق کریں گے, میں ان کے ساتھ مذاق کر. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کھو رہے ہیں اور ان کے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے. اور اللہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. دیکھیں, خریدنے سے کیا ہوتا ہے, کچھ آپ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں نا. تو ان لوگوں نے ہدایت, یعنی ان کو اللہ نے چانس دیا تھا, اللہ نے ان کو قرآن سنوایا, ان کو ایک چانس دیا کہ آؤ اور ہدایت لے لو, ان کو ملنے ہی والی تھی, انہوں نے وہ بیچ دی اور گمراہ. کیوں؟ کیونکہ شک تھا, دل کلیئر نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میڈیسن اگر آپ شک میں پڑ جائیں اثر کرتی ہے؟ دوائی اثر نہیں کرتی. اگر آپ دوا کو کنفیوز ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی. سب سے پہلے اعتقاد ہونا ضروری ہے, یقین ہونا ضروری ہے. ہاں, اور کوئی کسی کے اوپر یقین ہو, ایمان ہو, اس کے پاس آپ چلے جائیں, وہ خالی پرچی بھی آپ کو لکھ کے دے دیں کہ آپ یہ لے جائیں فلاں جگہ دبا دیں جا کے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر, وہ کام ہو جاتا. آپ کو یقین ہو, اور اللہ پر یقین تو پہلی
पहली सीढ़ी, पहला कदम। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है मगर ये सौदा इनके लिए नफा बख्श नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर बसारत सल्ब कर लिया। एक शख्स ने आग रोशन की, क्या हुआ? एकदम से रोशनी हो गई, सब कुछ साफ नजर आने लग गया, लेकिन एकदम से आपको नजर आना ही बंद हो, रोशनी तो मौजूद है, आपकी बसारत छीनी ली। इनके साथ अल्लाह कहता है ये वाला मामला, नूर तो वही मौजूद है, हिदायत तो कुरान तो वही मौजूद है, नबी तो वही मौजूद है, लेकिन इनका छीन लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया ताकि इन्हें तारीकियों में कुछ भी नजर, उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, ये अब नहीं पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां डाल ठूंस लेते हैं और अल्लाह इन मुनकिरीन हक को हर तरफ से घेरे में, यानी इनकी क्या हालत है। तो ये मिसाल, इसको जरा समझिएगा, मतलब क्या है कि इनकी मिसाल ऐसी है कि कानों में उंगलियां ठूस कर वो अपने आप को कुछ देर के लिए इस गलतफहमी में तो डाल सकते हैं कि हलाकत से बच जाएं। यानी आसमान की बिजली कड़कती है और बिजली ने अगर उस जगह गिरना है तो इनके कानों की जो उंगली डालने का फायदा होगा। अपने आप को मुतमईन कर लिया कि इसका मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आवाज ही नहीं आती। और बिजली ने अगर एन उसी जगह गिरना है तो क्या इनका उंगलियां डालना फायदेमंद होगा? नहीं। अल्लाह कहता है कोई फायदा नहीं। पहली मिसाल जो अल्लाह ताला ने दी थी कि जिनका नूर बसालत सल्ब कर लिया, वो उन मुनाफिकीन की थी जो दिल से कतई मुनकिर थे और किसी गर्ज से, किसी लालच के साथ, किसी मसलहत से आकर मुसलमान बने। और ये दूसरी मिसाल उनकी है जो शक और तजब्बुब के अंदर अपने ईमान, कमजोर से ईमान के साथ आए हैं, कुछ हक के भी कायल हैं। यानी कुरान के अंदर जब कुछ ऐसी चीजें नाजिल होती हैं, हल्के फुल्के से अहकामात, जरा नरम नरम अहकामात चीजें नाजिल होती हैं, तो ये उस पर अमल कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। लेकिन जहां कहीं थोड़े सख्त अहकामात नाजिल हो गए, है ना, अल्लाह ताला की तो डिमांड है, अल्लाह तो कहता है यहाँ पे आए हो तो फिर ये और ये चीजें भी छोड़ो और ये चीजें भी अमल करो। तो जब सख्त अहकामात आते हैं तो फिर ये एकदम रुक जाए। ये मिसाल कैसे दी अल्लाह ताला ने, क्या कहा? चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं। क्या मतलब हुआ? थोड़े से आसान आसान अहकामात नाजिल हुए, कुछ आसान आसान चीजें नाजिल हुई कुरान की, तो ये समझ लेते हैं, चल लिया, थोड़ा सा दूर आगे आ गए। लेकिन और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं, कुछ अहकामात जरा सख्त नाजिल हुए वहीं रुक गए, ये मुझसे नहीं होगा। अपनी मर्जी की चीजें चूज करनी। तो ये वो लोग हैं जो अभी शक में मुब्तला हैं। ये मुनाफिक वो हैं कि जिनको क्लियर नहीं है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और ये सारा का सारा पैकेज आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर पैकेज में कुछ होती है ना, डील्स होती हैं, आप फोन भी करके कहें, आजकल तो डील्स का सबको पता है ना। आपने फोन किया और आपने कहा अच्छा डील में ये कुछ आ रहा है, मैं चाह रही हूँ ये निकाल दें, आपको क्या कहते हैं? ये नहीं निकलेगा, सॉरी, हमारा ये पैकेज पूरा का पूरा आपको लेना पड़ेगा, इसमें से हम निकाल नहीं सकते। तो ये जो कुरान का पैकेज है आपको अल्लाह ताला ने दिया, इसमें से कुछ निकल नहीं सकता, इसमें से पिक एंड चूज नहीं सकते, आप अपनी मर्जी की चीजें नहीं उठा सकते, ये पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर लेता, यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। क्यों? अल्लाह क्या फरमाते हैं, अगर हम चाहते तो ये जो थोड़ा बहुत इनको समझ आ रहा है ये भी ना समझ, ये बिल्कुल ही ना समझ। फिर यहां तक बताने के बाद अल्लाह ताला ने अब एक हुक्म दिया है, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो, या अय्युहन्नास उबुदू, सारे के सारे इंसानों को कॉल की जाती है, सबसे डिमांड की जाती है, सबको कहा जाता है या अय्युहन्नास। दो तरह की कॉल्स आती हैं कुरान के अंदर। एक कॉल आती है, बेल बजती है, फोन घर में कोई भी उठा ले, एक इत्तला होती है,
بیٹے گھر میں یہ بتا دینا ذرا, فون بند ہو جاتا ہے. سب کے لیے اطلاع تھی, سب کو پہنچ گئی. ایک اور کال آتی, جس کے نام کی آتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے. گھر میں فلاں ہے, جس کی کال ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. تو قرآن میں اسی طرح کی 2 کالز آتی ہیں. ایک کال آتی ہے یا ایھا الناس, سب کو بتا دو, سب کے لیے. ایک کال آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, آمنو, صرف آمنو, آپ کی اور میری, سب کے لیے نہیں ہے. خاص ان لوگوں کے لیے کال ہے جو ایمان لائے. ڈفرنس دیکھیں, 2 طرح کی کال. تو جب آمنو آئے, تو جب گھر میں جس کی کال آتی ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے سننے کے لیے میری کال. تو جب یا ایھا الذین آمنو کی کال آتی ہے تو آپ کو اور مجھے بھی بھاگنا چاہیے. میری کال, اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں, میں الرٹ ہو جاؤں. یاد رکھیے گا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کو پکار کے کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں, اے انسانوں, یا ایھا الناس, سارے کے سارے انسان, بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. بندگی اختیار کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. آپ دلیل سے سننا چاہتے ہیں, آپ کو دلیل چاہیے عبادت کی, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا رب, آپ رب کے آگے کیوں جھکیں, تو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں آپ رب کے آگے کیوں جھکیں. آپ اس لیے جھکیں کہ آپ کو آپ کے رب نے پیدا کیا, اور نہ صرف آپ کو پیدا کیا بلکہ آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی پیدا کرنے والا, ان کو تخلیق کرنے والا, ان کا خالق اور رب. اس لیے اس کی بندگی کیجیے. ذرا امیجن کریں, ایک فیکٹری ہے, اس فیکٹری کے اندر ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ نے روز صبح آ کے یہاں فالن ہوگا نا, روز آ کے میرے آفس کے باہر آپ نے بتانا ہے, حاضری دینی ہے, اسمبلی ہوگی سمجھ لیں. جو بندے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اٹھ کے کہیں کیوں بھائی ہم کیوں فالن کریں, تو آپ کو جواب کیا ملے گا, کیونکہ آپ کو انہوں نے ہائر کیا ہے نا, آپ وہاں پر کیا ہے, امپلائی. آپ نے یہ اگریمنٹ کیا ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہاں ہم اس فیکٹری کے اندر, اس ادارے کے اندر, اس انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم آئیں گے تو ہم یہ چیزیں فالو کریں گے. تو یہ جو ہم ہیں انسان, ابھی میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی, ہمارا تو ایک درجہ اور آگے بڑھ جائے گا, ہم پر تو ایک اور بھاری ذمہ داری پڑ جائے گی اگر ہم ایمان والی کال پہ بھاگتے ہیں. تو ابھی صرف انسانوں والی کال پر, یا ایھا الناس والی کال پر. کیوں بندگی کرو, اس لیے کرو کہ تمہارا رب, اور سے سنیے گا اس بات کو بچوں, یاد رکھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا, ابھی ہمیں پیدا نہیں کیا, ہماری روحوں کو پیدا کیا. ہماری قیامت تک جس شخص نے پیدا ہونا ہے دنیا کے اندر, اور جو دنیا میں پہلا انسان اللہ نے بنایا تھا, کسے بنایا تھا, آدم علیہ السلام. ان کی روح, اور آخری شخص جو دنیا میں آئے گا اس کی روح تک کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا اور پھر حاضر کیا. وہ عیسائی ہے, وہ یہودی ہے, وہ کافر ہے, وہ جو مرضی بعد میں بنے گا, بعد میں بنے گا نا, ابھی تو روح ہے, روح تو مومن ہے, مسلمان ہے نا, اللہ پر ایمان لانے والی ہے. ان سب کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو کہتے ہیں عہد الست. اور ان ساری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قالوا بلا شہدنا. ان تمام کی تمام روحوں نے, چاہے وہ بعد میں پیدا ہونے کے بعد کافر ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, لیکن ان روحوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اقرار کیا تھا کہ کیوں نہیں, ہم یہ اقرار کرتے ہیں, ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہاں پہ جو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو, کیونکہ ہمارا تو یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے وہاں پہ, آپ اقرار کر کے آئے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جب آپ نے اقرار کر لیا تو آپ بندگی کیجیے. اس کو کہتے ہیں عہد الست. اس کو کسی کوئی تفریق نہیں ہے اس میں, مسلمان, یہودی, عیسائی, یہ سب کی روح نے. اور کیا کہا کہ تمہارے بچنے کی توقع بھی اسی صورت سے ہو سکتی ہے. ایک اور دلیل,
آپ چاہتے ہیں آپ کو آرگومنٹ دیے جائیں، آئیے آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس بندگی سے یہ توقع، یہ امید، یہ آس ہے کہ آپ قیامت کے دن یہ جو روز جزا کا دن ہوگا جس میں حساب کتاب ہوگا اس میں آپ بچنے کی صورت میں کریں. اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے بندگی کیجیے، آخر میں آپ کو متقین کی ڈگری مل جائے گی. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا. اب ایک اور چیز بچوں، قرآن کی یہ والی جو آیتیں ہیں نا، بہت چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اس وقت سے ہم ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنا دیں، ان کا اللہ کا تعارف دینا شروع کر دیں. اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز میں اپنی ڈگریاں بیان کی ہیں قرآن میں جا بجا. اے سی چلا دینا اس کو کم سے کم اور زور لگا کے بولیں گے پنکھے کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو یہ والی جو آیتیں آتی ہیں نا، ان کو ایسے لیا کریں جیسے یہ لائک اللہ کی ڈگریاں ہیں، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا اور بھی دلیلیں چاہیے کہ میرے آگے کیوں جھکو. ڈاکٹر کے پاس جب باہر جاتے ہیں کسی کلینک کے اوپر، تو جانے سے پہلے اس کی جو تختی لگی ہوتی ہے اس پہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو تھروٹ انفیکشن ہے تو آپ باہر تختی پہ کیا پڑھتے ہیں؟ آئی والے کے پاس تو نہیں جاتے. کیوں؟ آپ تھوڑا سا نا اس طرف آ جائیں، سامنے آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو رہا ہے تو جب تک آپ کا ویژن کلیئر نہ ہو نا سمجھنے میں مشکل ہوتی. ادھر آ جائیں. تو تختی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آپ علاج ٹھیک بندے سے کروائیں کے پاس وہ اہل تو ہو کہ آپ علاج کروانے جا رہے ہیں، ای این ٹی کا جانتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کرو، کیوں کرو؟ آپ کو دلیل چاہیے، آؤ میں بتاتا ہوں. ڈگریاں چاہیے، آؤ میں بتاتا ہوں. زمین دیکھیے کیسی ہے، کہ تعارف ہے اللہ. بندگی کی وجہ بتائی جا رہی، کیوں ہے وہ بندگی کے قابل، یہ بتایا جا رہا. زمین دیکھیے، تم کہتے ہو زمین گول ہے، ہماری سائنس کہتی ہے نا گول ہے. گول چیز پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ نہیں کھڑا. کیا کرتی ہے وہ؟ آپ کو لے کر لڑک جائے. قرآن بھی یہ سوال کرے گا ابھی آپ سے جاتا، یہ زمین تمہیں لے کے لڑکتی کیوں نہیں ہے؟ تمہاری سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گول ہے تو تم گرتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا. آگے ایک اور جگہ آ کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے اس کا بیلنس برقرار کرنے کے لیے اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی. میخوں کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی والی جو کیلیں ہوتی ہیں ان کو میخیں کہتے ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا شامیانے وغیرہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان شامیانوں کو کھڑا کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی کیلیں ہوتی ہیں نا، ان کو اندر گاڑا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ گرتے نہیں ہیں، بیلنس ہو جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس گول زمین کا بیلنس برقرار کرنے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ یہ گول تمہیں لے کے لڑکنا. پتا چلا میری عبادت کیوں کرو؟ ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے نا کیوں عبادت کرو؟ میں بتاتا ہوں. تم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس کی ڈگریاں دیکھ کے تم اندر چلے جاتے ہو کہ میرا تھروٹ انفیکشن کا علاج اسی کے پاس ہوگا. تو آؤ نا میرے پاس، میری ڈگریاں دیکھو نا. میں نے زمین کا فرش بچھا، میں نے آسمان کی چھت بنائی. تمہیں کہیں نظر آتا ہے کوئی ستون؟ اتنی بڑی نیلی چھت اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچتے ہو، خیال آتا ہے دل میں؟ یہ کتنا سا ٹیشو پیپر، کتنی اس کی جگہ ہے، کتنا وزن ہے اس کا؟ جب تک میں اس کو تھامے رکھوں گی یا میں اس کو سپورٹ دے دوں گی یہ رہے گا، اور اگر میں اس کو چھوڑ دوں گی تو کیا ہوگا؟ بغیر سپورٹ کے یہ اتنا سا جس کا وزن ہی نہیں ہے. تو یہ جو آسمان کی نیلی چھت ہے، اس میں کہیں ستون نظر آتا ہے تمہیں؟ تو یہ میں نے پیدا کیا ہے. رب کہہ رہا ہے یہ میری تخلیق ہے، اس لیے میری بات، میری پاور کا اندازہ لگا. یہ جب سے بنا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، اس میں کبھی بھی کہیں ڈینٹ نہیں پڑتا.
اس میں کبھی بھی کہیں پہ یہ بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ آج کل کام جاری ہے، اس والے آسمان سے ذرا پرے ہو کے جائیے گا، گر جائے گا. اکثر پلوں کے نیچے لگا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پل پہ کام جاری ہے، اس پل کے ذرا سائڈ سے ہو کے جائیے گا. یہ جب سے بنا ہے تب سے ایسے ہی قائم ہے. یہ میری تخلیق ہے، یہ میری ڈگری ہے، یہ تعارف ہے میرا. میں ہوں تمہارا رب، اس لیے بندگی کرو. جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کا اور آپ کا رب کا تعارف ہو جائے گا، تعلق بن جائے گا، بچوں کا تعلق بن جائے گا. مجھے بتائیں کیسے نہیں کوئی عبادت، کیسے نہیں کوئی اللہ سے محبت کرے، کیسے نہیں کوئی اس سے مرعوب ہوگا، کیسے نہیں کوئی اس کی قدر کرے. ڈگریاں ہیں نا. بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ایک شخص آتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، آ کے گزر جاتا ہے. لیکن ایک شخص، لوگوں کا ہجوم ہے اور سامنے سے ہیڈ سے کہ طیب اردگان آ رہے ہیں. اردگان کے ساتھ سب کا تعارف ہے. کیا کیفیت ہوگی آپ کی سب کی؟ جس کے ساتھ آپ کو، جس کا تعارف آپ کو، اور جس کو آپ کے دل میں جس کی قدر ہو، اہمیت ہو، کیا کریں گے آپ؟ ہٹو بچو، ایک دم عزت احترام. اور جو بھی آپ، جس کے ساتھ آپ کی قربت ہے، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، اس کی جگہ اس کی مثال اپنے سامنے رکھیں. جب تک تعارف نہیں ہوتا آپ کسی کی قدر نہیں کر سکتے. اللہ کا تعارف اللہ کی قدر کے لیے ضروری ہے. یہ جو بار بار یہ آیتیں آتی ہیں نا قرآن کے اندر، یہ ایسے نہیں آتی تھی. آسمان سے پانی برسا رہا ہوں، میں زمین پہ فرش بچھا رہا ہوں، دیکھو تو صحیح میں کیا کیا کر رہا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ تم مجھے پہچانو، یہ میری ڈگریاں ہیں، یہ میرا تعارف ہے تم سے. یہ لوگ گے تو میری قدر کرو گے، وہ ایسے ہی پڑھ کے گزر جاؤ گے، ان کے اندر چھپی ہوئی ان چیزوں کو تلاش ہی نہیں کرو گے تو میری قدر نہیں کر سکتے. کیا کہا؟ آسمان کی چھت بنائی، اور نہ صرف چھت بنائی بلکہ کہیں نظر آتا ہے بارش برس رہی ہے، آج کل بھی برس رہی ہے، اوپر سے پانی برسا رہا ہوں. کہاں سے برس رہا پانی؟ ایسے ہی برس کیا؟ کبھی آج تک ہم نے بیٹھ کر اس پانی برسنے کے سائیکل پہ کبھی غور کیا کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو بتا دوں. شروع میں تھوڑا سا تفصیل کروں گی، بعد میں تھوڑا تیز تیز لے کے چلیں گے، لیکن شروع میں کلیئر کرنا بہت ضروری. چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جلدی جلدی لے کے چلیں. آسمان سے پانی برس رہا ہے. کہاں سے برس رہا ہے؟ کون سا پانی ہے یہ؟ کہیں اوپر چھپا کے رکھا ہے اللہ نے؟ کسی کو پتا ہے تو جلدی جلدی بتائے تاکہ ہم آگے چلیں. یہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ یہ سمندر کا پانی. دیکھیں ساروں کو پتا ہے. سمندر کا پانی آسمان تک کیسے پہنچ گیا بھلا؟ سورج آپ کو پانی دینے کے لیے کتنی چیزوں کو الرٹ کیا ہوا اندازہ ہے. سمندر سے کیا کہا؟ آپ ذرا بکھریے، آپ کی لہریں ذرا تیز تیز ہوں. آج سورج کو کیا کہا؟ ذرا تیز قسم کی شعائیں ڈالو، پانی ایویپوریٹ. بادلوں کو کیا کہا؟ ان سب کو جمع کر لو. یہ جتنا بھی پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے، ان ساروں کو اپنے پاس بڑی بڑی جگہ بنا کے، بڑے بڑے برتن بنا کے ان میں جمع کر لو. کر لیا؟ اب کراچی والوں کو دیکھتا ہے میں تو اوپر لے جاؤ پانی، کیونکہ اوپر زیادہ ضرورت. کراچی والے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، پانی برس رہا ہے، پانی پتہ چلا بادل تو سارے کہیں اور گئے، کیونکہ آرڈر نہیں تھا بادلوں کو. روز دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم مناظر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ رب کی پلاننگ کیا اور یہ سائیکل کیا چل رہا ہے. ہم بس بارش دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، واہ بہترین اسٹیٹس ڈالے، فیس بک ساری گیلی ہو گئی بارش سے، کراچی میں برسات ہوتی کہ ہم نے ادھم مچا دیا. اب یہ جو بارش برسی، اس پورے سائیکل کو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میاں آپ نے کتنی چیزوں کو الرٹ کر کے رکھا ہوا ہے، کتنی چیزیں ٹینشن لی ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بارش برسے گی. اس کے لیے اللہ کہتا تمہارے، اس لیے بندگی کرو، اس لیے مجھے اپنا رب، اس لیے میری قدر کرو، مجھ سے محبت کرو، اس لیے مجھے بڑا جان. میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں. کہ نا ماں، جب ماں، سب سے بڑی مثال تو ماں کی آتی ہے نا. ہر تھوڑے دن بعد بچوں کو لیکچر مل رہا ہوتا ہے. کیا مل رہا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا. ہر بچے کو مل رہا ہوتا ہے.
बचपन से तुम्हारे कर करके ना थक ही गए। तो जो जिसके लिए कुछ करता है तो बताता है ना, एहसास दिलाता है उसको। तो अल्लाह ताला भी आपको बता रहे हैं, ऊपर से पानी बरसाया, और ना सिर्फ पानी बरसाया बल्कि इसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिस्क पहुंचाने का जरिया बना। ऊपर से बारिश होगी तो क्या होगा, फसलें बनेगी। किसान इंतजार में बैठे होते हैं मौसमों के अंदर कि इस मौसम की बारिश बहुत जरूरी है। अगर ये बरसात ना हुई तो फसल नहीं आए, आपके लिए प्लानिंग हो रही है। मैं कहता है सिर्फ एक पानी नहीं बरसाता, बल्कि उसके जरिए से तुम्हारे लिए रिस्क पहुंचाने का जरिया बनाते हैं। और बस जब तुम ये जानते हो, अभी सबने फौरन से कहा ना, सारों को पता था कि ये जो बादलों वाला पानी होता है ये समंदर से आता है। अल्लाह कहते हैं जब तुम ये सब जानते हो तो फिर तुम अल्लाह के बराबर किसी को क्यों ठहराते हो, अल्लाह के मद्दे मुकाबले अल्लाह का शरीक किसी को कैसे खड़ा कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा है, तुम उस ऑर्डर के मुकाबले में मुआशरा, रस्म रिवाज, माँ बाप, फैमिली, खानदान, दोस्त, उन सबको लाकर कैसे खड़ा कर सकते हो। तुम्हें पैदा करने वाला मैं, तुम्हारे लिए सहूलियात वहां पहुंचाने वाला मैं, तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाने वाला मैं, तुम्हें आसमान की छत बना देने वाला मैं, तुम्हें रिस्क देने वाला मैं, और तुम बात किसकी मानते हो, मेरे अलावा हर एक। तो यहाँ आयत किस पे खत्म हो रही है, जब तुम ये सब कुछ जानते हो तो फिर अल्लाह के मद्दे मुकाबल किसी को मत कराए। जब तक ये वाली पोजीशन चल रही है ना, अल्लाह ऊपर है और आपकी ख्वाहिशात नीचे हैं, दोस्त, अहबाब, शोहर, बच्चे, बीवी, माँ, XYZ, हर चीज, आपका अपना आप, आपका नफ्स, जब तक ये सिलसिला चल रहा है ठीक चलता रहना। जब ये बात आ जाए, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए हैं, जो बाउंड्रीज बनाई हैं, उनके नीचे नीचे जितना खेलना है खेल। आपका दिल कर रहा है ये काम करने का बाउंड्री के अंदर रहते हुए, माँ बाप ये कह रहे हैं बाउंड्री के अंदर रहते हुए, माशरा ये कह रहा है, रस्म रिवाज ये कह रही है बाउंड्री के अंदर रहते हुए, अल्लाह ताला ने जो बाउंड्रीज बनाई, आप सब कुछ कीजिए। लेकिन जब ये इक्वल हो जाए, ये बिल्कुल बराबर आके खड़े हो जाए, या तो ये करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा, या इसकी माननी होगी या इसकी माननी होगी, तो फिर किसको चूज करना है। जब दोनों एक लेवल पर आ जाए, किसी एक की बात माननी पड़े, फिर अल्लाह के अलावा करीब से करीब रिश्ता माँ, माँ के लिए 3 दर्जे बाप से भी ज्यादा है, उसका भी हुक्म मानना पड़ता है। जब ये इक्वल आए, क्या कहा, अगर वो तुम्हारे माँ बाप, उनके साथ एहसान का रवैया अख्तियार करो, अगर वो तुम्हें मेरे अलावा किसी और की इबादत का हुक्म दे वो नहीं मान, नाफरमानी की बात की जाए वो नहीं मान। उसके अंदर रहते रहते आप जितनी अपनी चीजें कर सकते हैं कीजिए। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसकी मानिंद एक ही सूरत बना लाओ और अपने सारे हमनवाओं को बुला। यानी अगर शक, तुम कह रहे हो ना शक है, ला रही बफी, याद आ रहा है, शक ऐसी चीजें डिमांड कर पाता है। अभी आएगा, ये जो मखजूब हुए ऐसे ही नहीं हुए, क्यों मखजूब हुए, क्या क्या शुकूक फैलाते थे यहूदी वहां बैठे हुए और ईसाई। तो हर चीज, लेकिन जिस चीज में शक आ जाता है ना, अच्छे से अच्छा रिश्ता होगा ना, धज्जियां उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मोहब्बत भरा रिश्ता भी होगा ना, माँ और बेटे का भी रिश्ता होगा, माँ और बेटी का भी रिश्ता होगा, मियाँ बीवी का रिश्ता होगा, जैसे ही शक की एक बूंद पड़ी, क्या हुआ, खत्म। तो ईमान के अंदर अगर शक आ जाता है तो ईमान को तबाह कर, इसीलिए आपसे अल्लाह ताला ने हिदायत और मुत्तकीन की डिग्री देने से पहले क्या कहा था, ला रही हो, शक बाहर फेंक कर आना। और क्या कहा अल्लाह ताला ने कि अगर तुम्हें कोई शक है कि ये कुरान, क्योंकि उनको तो यही था ना कि ये खुद ही घड़ता है, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, एक शख्स आता है और वो इनको पढ़ाता है। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, अगर तुम्हें शक है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है तो तुम लाओ इसकी जैसी कोई सूरत ले आओ ना, और अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसको चाहो मदद के लिए बुलाओ। एक चैलेंज अल्लाह दे,
اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اور ایسا تم کر بھی نہیں سکتے. کانفیڈینس چیک کر رہے ہیں، لیول دیکھیں کانفیڈینس کا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم کر بھی نہیں سکتے، آپ کو تو پتا ہے تم کر نہیں سکتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو چیلنج تھا تین تین بار دیا گیا نا. ایک دفعہ سورت کا کہا، ایک دفعہ آیت کا کہا، ایک اور دفعہ آیا، دو یا تین مرتبہ قرآن پاک میں ہے کہ آخر میں تو یہ آ گیا کہ ایک آیت ہی بنا کے لے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نے کوشش بھی نہیں کی. کوئی غلط سلطی بنا کے لے آتے. کہیں کہیں تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کوشش کی ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے یہ بنائی، دیکھو. مقابلے کی تو بات بات میں. اللہ کہتا ہے کر ہی نہیں سکو گے، کوشش بھی نہیں. تو پھر ڈرو سا جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور جو کیا کی گئی ہے، اعدت للکافرین. اعدت کے لفظ کو انڈر لائن کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر پہ تیار کی گئی ہے، بنی بنائی نہیں. بالکل ایسے جنت کے بارے میں. یہ جہنم کے بارے میں کیا آ رہا ہے، اعدت للکافرین. جو انکار کرنے والے، جو کفر کرنے والے، جو اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرنے والے، ان کے لیے اسپیشلی آرڈر پر تیار کرتا ہے. اور اسی کے مقابلے کے اندر جو اللہ کی ماننے والے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اس سے محبت کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اعدت للمتقین. آرڈر پر تیار کروائی. آج کل ہمارا جو ایک مزاج بن گیا اس کے اندر ہمیں بنی بنائی چیزیں زیادہ تر پسند نہیں آتی. بچیوں کو بھی کبھی کچھ لینا ہو تو وہ کیا کہتی ہے، آرڈر پر. تو آپ کے رب کو بھی پتا تھا کہ آپ کو آرڈر پہ چیزیں پسند. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آرڈر پہ بنوایا. اعدت للمتقین. اللہ آپ کے لیے آرڈر پر جنت بنوا رہا ہے. جیسی جیسی چیزیں آپ کو چاہیے وہ سب اس میں موجود ہے. لیکن اگر نہیں کریں گے، اگر نہیں اس کو فالو کریں گے، تو جو اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہاں بھی اللہ آرڈر پر بنوا. اعدت للکافرین، منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، ان کے لیے انہیں خوشخبری دیتے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں. اور جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم کو دنیا میں ملے گا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ آپ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ اپنی دنیا کی کوئی بات بھی بھولیں گے نہیں. آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب جنت کے اندر ان کو کوئی پھل دیا جائے گا، سیب جیسا کوئی پھل ملے گا، تو سیب کی شکل دیکھتے وہ کہیں گے ایسا سیب تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے. یادداشت ختم نہیں ہوگی. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ایک سیب اور ایک کھجور اور ایک کوئی فروٹ یاد ہے، تو کیا اپنی دوست، اپنی اولادیں، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، کیا یہ یاد نہیں ہو؟ تو جنت میں تنہا کیسے جا سکوں؟ جنت میں تنہا کیسے جاؤں؟ تو جنت میں مجھے میرے ماں باپ یاد نہیں آئیں گے، میرے بہن بھائی یاد نہیں آئیں گے، میری اولاد یاد نہیں آئے گی. تو اس کے لیے مجھے ایفرٹ آج کرنی ہوگی نا کہ میں ان سب کے ساتھ جنت میں جاؤں. مجھے آج کی کوشش کرنی ہوگی کہ اگر میں جنت میں جاؤں تو میری یہ والی دوست بھی جائے. یار میری اس دوست کو جنت میں میرے ساتھ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا، یار تم میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لو نا. نہیں یار ہم ایک ہی میں لیں گے، ہم نہیں الگ بیٹھ سکتے. دنیا میں ڈپارٹمنٹ ایک ہو رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. آخرت کی فکر نہیں ہے. جنت بھی تو ایک ہی ہو، کیسے بھولیں گے ان کو جو ایک پھل نہیں بھول پا رہے، ایک فروٹ کو نہیں بھول پا رہے. یادداشت ختم تھوڑی ہو رہی ہے. اس کے لیے صحیح آج کرنی، کوشش آج کرنی ہے. جس جس سے محبت کرتے ہیں، جس جس کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ جوڑ، اس کو اپنے ساتھ لگائیں. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی.
اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے, اس کو یہاں پہ کلیئر کر دوں, آگے یاد رہے گا. قرآن پاک کے اندر آتا ہے ہم فیہا خالدون. خالدون کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم رینٹ پہ گھر لیتے ہیں. رینٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے, تلوار لٹکری ہوتی ہے, اگریمنٹ ختم ہوا اور کہانی ختم. پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ویکیشن پہ کہاں جاتے ہیں, جو ہمیں جگہ پسند ہوتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے مدت بکنگ ایک دن پہلے ہی آ جاتا ہے. سر آپ کی بکنگ کل تک کی تھی, ختم کہاں. اب آپ کو دل تو چاہ رہا ہے رکنے کا, موسم بھی بڑا خوبصورت ہے, جگہ بھی بڑی خوبصورت ہے, لیکن آپ کا ٹائم ختم ہو. جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آ کے کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کا ٹائم ختم ہو. اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہوگی؟ ہم فیہا خالدون. آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کی بکنگ ختم ہو گئی. آپ کا آج تک کا ایگریمنٹ, بس اب آپ جائیے. جو لوگ پہلے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں, وہ اس کیفیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیسے ریلیکس ہو جاتے. ہم بھی رہے کچھ عرصہ کرائے میں, مجھے پتا ہے کہ وہ تلوار کیسا لٹکتا ہے, اور بعد میں جب اللہ نے اپنا گھر دیا تو کیفیت ہی چینج ہوگی. دماغ سے یہ سوچ ہی نکل گئی کہ ہم نے شفٹ بھی ہونا ہے, یہ خوف ہی نکل گیا, کوئی چھین بھی سکتا ہے, کوئی بول بھی سکتا ہے, بس جائیں آپ. ہم فیہا خالدون, آپ کو ریلیکس کر دیا, جو ملا ہمیشہ کے لیے ملا. اللہم ربنا ظلمنا, اللہم ربنا ظلمنا, اللہ ہمیں ہماری اولادوں کے ساتھ, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسی جنتوں میں بیچیے گا اللہ, جہاں جہاں کے پھر کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کو یہاں سے ہم فیہا خالدون میں شامل. آمین یا رب. آج یہاں تک کر لیتے ہیں, کل ایک اور بڑی مثال آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کل اس کو دیکھیں گے. 4 بج گئے ہیں, تو کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. ابتدائی ان کے چیزیں ہیں تو اس لیے تھوڑا سا